جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنی پلاننگ جو ہے وہ تیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے 3 ماہ کی پلاننگ جو ہے نا وہ ریڈی کرنی ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح کی ایک پلاننگ اپنے رجسٹر پہ ریڈی کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 3 ماہ کی پلاننگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 منتھس جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے اگست، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہوگا سپٹمبر اور اکتوبر، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 3 ماہ کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو 3 ماہ میں ہم لوگوں نے مینیجر لیول ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ماہ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں ہمارا مینیجر لیول ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے مطابق ہم لوگ کس طرح سے کام کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنی ایک ہیوی ٹیم جو ہے نا وہ ہائر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج سے لے کے جو ہے نا آپ کا یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے کہاں سے ممبر لانے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو ٹریننگز بھی دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم ہائر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس ممبرز ہونی چاہیے، اگر آپ کا سٹارٹ ہے تو آپ کے پاس 3 ممبرز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ 1 2 3 3 ممبرز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ اولڈ ممبرز ہیں تو پھر تو آپ کے پاس زیادہ ٹیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ 5 6، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ممبرز ہوں گی، اب آپ نے ان کو کیا ٹاسک دینا ہے؟ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ممبر آئی، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ 10,000 کی انویسٹمنٹ کرے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بزنس مائنڈ کی ہوگی تو یہ 10,000 کی کرے گی انویسٹمنٹ، اگر نہیں ہوگی تو یہ آپ کو سوری کہہ دے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر سوری کہہ بھی دیتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایسی ممبرس چاہیے جو کہ بزنس مائنڈ والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، 10,000 اگر یہ کرے گی تو اس کا 100 BPs جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 100 BPs اس کے ڈن ہو گئے۔ اس کے بعد اس سے بھی ہم نے 10,000 کی کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی 100 BPs ہو جائیں گے۔ اس طرح سے سیم یہ کرے گی، سیم اور سیم، ٹھیک ہے؟ آپ جہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ نیو ممبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک دیکھیں کہ اگر آپ نیو ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نیو ممبرس کی ہے، اور یہاں تک جو ہے نا یہ پوری اولڈ ممبر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نیو ممبر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے بھی 100 BPs ہو جاتے ہیں، اس کے بھی 100 ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھی 100 ہو جاتے ہیں BPs، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پرسنل بھی آپ نے 100 BPs ہی کرنے، چاہے انویسٹمنٹ سے کریں یا چاہے آپ کسٹمر بنا کے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے بھی 100 ہو جائیں گے۔ تو جب ممبرس کے BPs ہوں گے، ممبرس کے BPs آپ کے BPs میں ایڈ ہو جائیں گے، تو آپ کے جو BPs ہیں وہ کتنے 100 200 300 400 آپ کے 400 BPs جو ہے وہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 400 BPs پہ آپ کا ویسے تو 3% ٹائٹل جو ہے وہ 200 BPs کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا 400 BPs کے ساتھ ہوگا تو آپ کا جو کمیشن ہے وہ تھوڑا سا اچھا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو ہو گئی نیو ممبر کی بات، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ اولڈ ممبر کی بات کرتے ہیں۔ اولڈ ممبر نے کیا کرنا ہے کہ ایک ممبر سے بھی 100 BPs کروائے، دوسرے سے بھی کروائے، تیسری سے بھی کروائے، چوتھی سے بھی کروائے، ٹھیک ہے؟ 5ویں سے بھی کروائے اور 6ٹھی سے بھی کروائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان سب سے 10,000 کی انویسٹمنٹ کروا لیتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ 100 200 300 400 500 600 اور 700، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کا 6% ٹائٹل جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اولڈ ممبر کا، ٹھیک ہے؟ نیو ممبر جو ہے وہ 3% پہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو اولڈ ممبر ہے وہ 6% پہ جائے گی۔ لیکن اگر جو نیو ممبر ہے یا جو اولڈ ممبر ہے، اگر آپ سب یہ کام کریں کہ نہیں یار اگر آپ ڈبل ٹائٹل کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ ڈبل ٹائٹل کے لیے پھر آپ کو ٹیم زیادہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ڈبل ٹائٹل کے لیے آپ کو ٹیم زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس سے آپ نے 10,000 کی انویسٹمنٹ کروائی، آپ اس سے صرف 5,000 کی کروا لیں، اس سے آپ صرف 3,000 کی کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ صرف 5,000 کی کروا لیں، اس سے آپ صرف 2,000 کی کروا لیں، اور اس سے آپ صرف 1,000 کی کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اب 5,000 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 50 BPs ہو جائیں گے، اس کے 30 BPs ہو جائیں گے، اس کے بھی 50 BPs ہو جائیں گے، اس کے 20 BPs ہو جائیں گے، اور اس کے 10 BPs ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان سب کو اگر کاؤنٹ کر کے یہاں پہ لکھیں تو کتنے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کر کے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیلکولیشن رپورٹ جو ہے نا وہ آپ نے ہمیشہ ریڈی کرنی ہوتی ہے، اپنے ساتھ رکھنی ہے
کہ آپ کے پاس کتنی ٹیم ہے اور آپ اسے کتنا کام کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام تو ہو گیا، یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی ممبر ہے، اگر اس نے 10,000 کی انویسٹمنٹ کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزنس مائنڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے کہنا ہے کہ یہ آگے اپنی 3 ممبر کو ہائر کرے، ٹھیک ہے، 3 یا 4 ممبر کو ہائر کرے اور ان سب سے بھی اسی طرح سے 100 روپیز جو ہے نا وہ کروا لے، ٹھیک ہے۔ چاہے تو انویسٹمنٹ سے کروائے، چاہے تو کسٹمر سے کروائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ادھر کروا لے، یہ بھی اپنی ادھر ایک ٹیم بنا لے، ٹھیک ہے۔ اس ٹیم کو آپ نے خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا جب تک جو ہے آپ کی ٹیم سیکھتی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کی ٹیم کو سنبھالتی ہوں یا سکھاتی ہوں، اسی طرح سے آپ نے اپنی ٹیم کی ٹیم کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح سے آپ کے پاس ایک پورا نیٹ ورک بن جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی 100 روپیز کرے، یہ چلیں 10 روپیز کرے، یہ 20 کرے، یہ 30 کرے، 40 50 60، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ اگر آپ اپنی ممبر سے ورکنگ کروائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی یہ ساری نیچے ٹیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان ممبر سے بھی اگر ٹیم بنوا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس ممبر سے یہ ٹیم بنوا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ممبر کا 100 200 300 400 500 یعنی کہ اس کے بھی ان لوگوں کے بھی ٹائٹلز ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ممبرز کے بھی ٹائٹل کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیشہ، تاکہ آپ کی ٹیم بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور آپ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے جیسے آپ کی ٹیم ادھر سے اوپر اٹھتی جائے گی، آپ بھی اوپر کی طرف چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے تو یہ ممبر اوپر کی طرف جا رہی ہو، یہ جا رہی ہو، یہ جا رہی ہو، پھر آگے جو نیو ممبرز آئیں گی ان سے آپ نے کہنا ہے کہ جی نیچے اپنی لائنز بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کریں گے ایک پورا آپ کا ایک نیٹ ورک بن جائے گا اور آپ سب سے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس 3 مہینوں میں یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے ٹیم کام کر رہی ہے تو میں چپ کر کے نہیں۔ اگر آپ ٹیم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گی تو جب آپ کی فار ایگزامپل یہ جو آپ کی ممبر ہے، ٹھیک ہے، یہ 10,000 والی جو ممبر ہے، فار ایگزامپل اس کا نام ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ثنا آپ کے برابر آ گئی، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ فار ایگزامپل جب آپ کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے 10,000 روپیز ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا سینئر مینیجر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سینئر مینیجر پہ آپ کی 80,000 جو ہے انکم آنا سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی یہ جو ممبر ہے ثنا، یہ آپ کے برابر آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ ڈسکوالیفائی ہو کے الگ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کا نہ تو کمیشن آئے گا نہ بونس آئے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا، ثنا اوپر چلی جائے گی، آپ فارغ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ثنا یہاں پہ راج کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ثنا کو اپنے برابر نہیں آنے دینا، بلکہ آپ نے ہر منتھ میں نیو ٹیم بناتے رہنا ہے تاکہ آپ ہمیشہ ثنا سے اوپر رہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں کہ میں آج 18% پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ میری جتنی بھی لائن ہے، کوئی ممبر 6% پہ ہے، کوئی 3 پہ ہے، کوئی 9 پہ ہے، کوئی 12 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ممبر ایسی نہیں ہے جو کہ 15 پہ ہو یا پھر جو کوئی 18 پہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی ممبر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ میں ڈسکوالیفائی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر میں ڈسکوالیفائی ہو گئی تو میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں، جو میں اتنی ٹریننگ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی آپ ٹریننگ دیں گی تو یہ آپ کا نیٹ ورک چلے گا نا۔ اگر آپ ٹریننگ بند کر دیں گی تو یہ ساری ٹیم ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ محنت کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی تو آپ کتنی زیادہ ہارٹ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے سب سے اوپر رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ثنا کے برابر نہیں آنا، نہ تو ثنا کے برابر آنا ہے نہ ہی کسی اور کے برابر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اپنے برابر نہیں آنے دینا، آپ نے ہمیشہ سب سے اوپر رہنا ہے۔ اس طرح سے کر کے یہ جو ہے نا آپ اپنی جو ارننگ ہے اپنی ٹیم کو بلڈ کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ ممبرز کہاں سے آئیں گے، یہ 10,000 کہاں سے آئیں گے، یہ 100 روپیز کہاں سے آئیں گے، یہ سب کچھ بتانا میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے کام پہ فوکس کرنا ہے۔